ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا پورا دن یعنی ایک چائے کے کپ سے لے کر ایک اہم میٹنگ میں شرکت کرنے تک ایک عبادت بن سکتا ہے۔ ایک ایسا عمل جو آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ روحانی اجر بھی کما کر دے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما یا علیم بذات الصدور، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اصل میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے دنیاوی فرائض کو اپنی روحانی زندگی سے الگ سمجھتے ہیں، لیکن ایک چھپی ہوئی کنجی کہہ لیں یا کی کہہ لیں، ایک پوشیدہ راز ہے جو عام کاموں کو بھی عبادت میں بدل سکتا ہے، اور یہ مخفی کنجی ہے نیت کی طاقت۔ سادہ الفاظ میں نیت آپ کے عمل کے پیچھے چھپا ہوا مقصد ہے۔ یہ وہ خاموش وعدہ ہے جو آپ ہر کام سے پہلے کرتے ہیں۔ یعنی ہماری روحانی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ عمل کی قیمت اس کی نیت کی سچائی سے لگائی جاتی ہے۔ ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بنیاد کے طور پر قائم کیا ہے۔ یعنی حدیث کو آپ نے سنی ہوگی، کافی مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت آپ کے عمل کی روح ہے، اس کے بغیر وہ عمل بے جان ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ ہمیں کچھ اسی قسم کی بات یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے صرف ظاہری اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے اندر کی بات جانتا ہے، مطلب ظاہر ہے دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہ آیت تصدیق کرتی ہے کہ اصل عبادت دل کی سچائی اور خالص نیت سے شروع ہوتی ہے، جسے اللہ پوری طرح جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نیت کی تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ میرا کہنا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں، یا ماننا کہہ لیں آپ، نیت کی طاقت کو استعمال کرنے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول، مقصد روحانی ہو۔ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں، ایک لمحے کے لیے ٹھہریں اور اپنے روحانی مقصد کو واضح کریں۔ مثلا جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی نیت صرف پیسہ کمانا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے خاندان کی کفالت کرنا ہونا چاہیے حلال طریقے سے، تاکہ وہ کسی اور کے محتاج نہ ہو، یا ایک ایسا مفید ہنر سیکھنا جو انسانیت کے فائدے کے لیے کام آئے ہونی چاہیے۔ یہ سوچ آپ کے دنیاوی کاموں کو بھی خدمت بنا دے گی۔ دوسرا اصول، خوبصورتی اور احسان کے ساتھ عمل۔ ایک اچھی نیت طے کرنے کے بعد آپ کو اس عمل کو بہترین طریقے سے، یعنی احسن طریقے کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اگر آپ کی نیت کھانا کھانے کی ہے کہ آپ اپنے فرائض کے لیے آپ توانائی حاصل کریں، تو آپ کو صحت مند طاقتور غذا کھانی چاہیے، نہ کہ جنک فوڈ جو آپ کو کمزور کرے۔ مطلب یہ کہ نیت کے معیار کو عمل کے معیار سے جوڑنا ضروری ہے۔ تیسرا اصول، روزانہ تجدید۔ نیت کوئی ایک بار کا عمل نہیں، اسے روزانہ تجدید کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے 60 سیکنڈ نکالیں اور اپنے پورے دن کی نیت طے کریں۔ نیت کریں کہ آپ صبر کریں گے، نرمی سے بات کریں گے، سچ بولیں گے اور محنت سے کام کریں گے، رزق حلال کمائیں گے۔ یہ سادہ مشق آپ کے دن کو ایک روحانی نقشہ فراہم کرتی ہے اور آپ کو سارا دن اپنے مقصد سے جوڑے رکھے گی۔ تو چلیے کچھ عام سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ سادہ سی نیت کی تبدیلی کیسے ہر چیز کو بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نیند کو لے لیں۔ نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف تھک ہار کے بستر پر جائے اور گر پڑ کے سو جائے، بلکہ نیت یہ کرے کہ میں آرام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ صبح اٹھ کر اپنے خالق سے مضبوطی کے ساتھ جڑ سکوں اور اپنے پیاروں کی خدمت کر سکوں۔ اس نیت سے آپ کی نیند بھی عبادت کا درجہ اختیار کر لے گی اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ ایک اور مثال لے لیں، تعلیم کو لے لیں۔ اگر ایک طالب علم صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھے اور دوسرا اس نیت سے کہ اسے علم حاصل کرنا ہے جو اسے جہالت سے لڑنے میں اس کی مدد کرے اور جس سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچے، تو اس کی رات بھر کی پڑھائی کو نہ صرف ایک گہرا مقصد مل جائے گا بلکہ اسے اس کا اجر بھی ملے گا۔ ایک آخری مثال اور دیکھ لیتے ہیں۔ مثال طور پہ جیسے صفائی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں تو صفائی صرف اس لیے نہیں کہ وہ گندا ہے، بلکہ اس نیت سے کہ خدا نے جو چیز آپ کے سپرد کی ہے آپ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا عمل بھی نیکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب آپ شعوری طور پر ہر چھوٹے بڑے عمل کو ایک بڑے نیک مقصد سے جوڑتے ہیں تو آپ کا ہر لمحہ گزرے ہوئے وقت کے طور پر نہیں گزرتا بلکہ روحانی سفر میں قدم بقدم آگے بڑھنے کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیت کی طاقت ہمیں ایک زبردست حقیقت سکھاتی ہے۔ آپ کی زندگی روحانی اور دنیاوی
حصوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپ کی نیت طے کرے گی کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے۔ اپنی نیت پر مہارت حاصل کر کے آپ صرف اپنے اعمال کو ہی نہیں بدلتے، آپ خود کو بھی بدل لیتے ہیں۔ آپ روحانی اجر کے ایک مثبت تسلسل میں آ جاتے ہیں اور اپنی عام عادتوں کو بھی غیر معمولی عبادتوں میں بدل لیتے ہیں۔ اس لیے آج سے ہی بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر اپنی نیت کا تعین کرنا شروع کر دیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج آپ نے اپنی نیت کو کیسے اور کس کام میں روحانی بنایا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔